الله أكبر الله أكبر. ناظرین کرام، آپ کا محبوب چینل ون ٹی وی جو آپ کے لیے خصوصی پروگرام لے کر حاضر ہوا ہے. آج ہم چلتے ہیں ممرا کی جامع مسجد محفل محبان حسینی میں اور دیکھتے ہیں ماہ مبارک رمضان اور اس خاص عبادت کا اثر کیا ہے. ممرا کی جامع مسجد محفل محبان حسینی، اس کی تعمیر 1964 میں غالباً ہوئی. کسی مرد مومن نے ایک کمرہ ہدیہ کیا تھا مسجد کے نام پر. اس کے بعد آہستہ آہستہ مدد کرتے رہے. خدا کا شکر یہ ہے کہ وہ مسجد 2 منزلہ تیار ہو چکی ہے اور اس کا کام چالو ہے. اس مسجد کی دیکھ بھال کے لیے 11 ٹرسٹی ہیں جو اس کی نگرانی کرتے ہیں، جو اس کے مینجمنٹ کو سنبھالتے ہیں. اس مسجد میں امام جماعت کے فرائض مولانا سید شباب حیدر رضوی انجام دے رہے ہیں. یہ اس مسجد کی ہم زیادہ جانکاری کے لیے مسجد کے پیش امام حجت الاسلام علی جناب مولانا سید شباب حیدر رضوی سے گفتگو کرتے ہیں. مولانا السلام علیکم. السلام علیکم. مولانا کچھ آپ اپنے بارے میں بتائیں. میں اعظم گڑھ کا رہنے والا ہوں. میرا نام سید شباب حیدر رضوی، اور میں نے دونوں تعلیم حاصل کی. ہائی اسکول تک اپنے وطن میں تعلیم حاصل کی، اور پھر اس کے بعد سے تنظیم المکاتب 5ویں درجے پاس کرنے کے بعد مدرسہ ناصریہ عربی کالج وہاں پر تعلیم حاصل کی. وہاں سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد جو ہے پھر وہ ایران میں گیا. تقریباً 13 سال تقریباً ایران میں رہا، اور وہاں پر کچھ بچوں کو تعلیم بھی دی اردو زبان میں. وہاں سے اعزام ہو کر کے مدرسہ جوادیہ عربی کالج میں بھی آیا وہاں بچوں کو تعلیم دینے کے لیے، اور خود جو ہے وہ یہاں پر اعزام ہو کر کے میں آیا تھا ہندوستان میں. مولانا آپ اس جامع مسجد میں کب سے خدمت انجام دے رہے ہیں؟ کتنے سال سے؟ تقریباً 6 سال یا 6 سال سے زیادہ ہونے کو ہے. تقریباً یہاں ہم جو ہے وہ 6 سال سے جو ہے وہ. مولانا اس مسجد میں نماز جماعت کے علاوہ بھی آپ کی کچھ فعالیت ہے؟ ہاں، نماز جماعت کے علاوہ پہلے یہاں پر ہر مہینے کے سنڈے اتوار کو جو ہے وہ مسئلہ مسائل کا پروگرام رکھا جاتا تھا، اور لوگ اپنے سوال جو ہے وہ صندوق میں ڈال دیتے تھے، اور یہاں کے جو ٹرسٹی حضرات تھے وہ مجھ سے سوال کرتے تھے، ہم اس کا جو ہے وہ جواب دیتے تھے. یہ سوال جو ہے وہ عمومی رہتا تھا، فقہ ہے، اصول ہے، یا اسی طریقے سے اپنی مشکلات ہے، پریشانی ہے، اس طریقے سے ہر مہینے. اور اس کے علاوہ بچوں کو جو ہے وہ رات میں جو ہے نماز مغرب کے بعد جو ہے وہ تعلیم، قرآن کا درس، توحید ہے یا اخلاق ہے یا فقہ ہے، وہ اس طریقے سے جو ہے ان کو. مولانا اس ماہ مبارک رمضان میں اس جامع مسجد میں نماز جماعت کے علاوہ اور کتنے پروگرام ہوتے ہیں، خصوصاً شب قدر میں؟ ویسے شب قدر میں تو تقریباً 9 بجے سے لے کر کے نماز صبح تک، یعنی کنٹینیو جو ہے وہ پروگرام ہی پروگرام رہتا ہے. مثلا 10 منٹ 15 منٹ کا وقفہ رہتا ہے، اس کے بعد سے پروگرام ہی مثلا نماز ہے، نماز کے بعد دعا ہے، پھر 1 گھنٹے کا جو ہے وہ وقفہ رہتا ہے. لوگ اپنے گھر پر جاتے ہیں، گھروں پر سے پھر واپس آتے ہیں. 9 بجے جو ہے وہ دعائے جوشن کبیر جو ہے وہ شروع ہوتی ہے. تقریباً 1.5 گھنٹہ جو ہے وہ دعائے جوشن کبیر. دعائے جوشن کبیر کے بعد جو ہے وہ 6 دن کی جو ہے وہ نماز ہوتی ہے، 3 دن کر کے. مولانا اس خاص مبارک مہینے میں نماز جماعت کے علاوہ آپ کی کتنی مصروفیت ہے؟ کیا مصروفیت ہے؟ نماز جماعت کے علاوہ جو ہے وہ مصروفیت جو ہے وہ اجتماعی طور پر تو جو ہے نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ کتابوں کا مطالعہ، لکھنا یا رسالہ، زیادہ تر ہم کام جو ہے وہ
اپنے لکھنے میں جو ہے وہ صرف کرتے ہیں، یعنی تحریر کرنے میں۔ شکریہ مولانا کہ آپ ون ٹی وی کے خصوصی پروگرام میں شریک ہوئے، ہم آپ کے بہت بہت شکر گزار ہیں۔ ناظرین کرام، ہم عمرہ کی مسجد محفل محبان حسینی کی زیادہ جانکاری کے لیے محفل کے ٹرسٹی زاہد حسین راجانی کی خدمت میں چلتے ہیں اور مسجد کی زیادہ جانکاری حاصل کرتے ہیں۔ زاہد بھائی السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ زاہد بھائی، اس مسجد کی تعمیر کے بارے میں آپ کچھ ون ٹی وی کو اور عوام کو بتائیں۔ جی، قریب 40 سال سے زیادہ ہو گئے اس مسجد کے تعمیر ہونے میں۔ جب یہاں ایک چھوٹی سی محفل ہوا کرتی تھی جو کسی ڈونر نے ڈونیٹ کی تھی، دھیرے دھیرے سامان برآمد ہوتے گئے اور ہمارے پاس یہاں 15 روم ہو گئے، اور آج الحمدللہ ایک سالوں سے جو خواب ہر ایک ٹرسٹی کے ہر مومنین کے دل میں تھا، آج ایک گراؤنڈ پلس 2 مطلب 3 منزلہ عمارت مسجد کی یہاں موجود ہے۔ کام تقریباً پورا ہو چکا ہے اور ماہ رمضان کے بعد انشاءاللہ اس کی افتتاح کا پروگرام کیا جائے گا۔ زاہد بھائی، اس مسجد کی تعمیرات میں جو مشکلات آپ لوگ اٹھائے، اب مسجد کی تعمیر الحمدللہ ہو چکی ہے، اب اس کے اخراجات کہاں سے آئیں گے؟ کیا کوئی ترکیب، کوئی پلاننگ آپ نے کی ہے؟ اس سلسلے میں تو میں صرف اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ جب اس مسجد کی تعمیر کا کام ہم نے شروع کیا تھا تو ہمیں یہ بھی امید نہیں تھی کہ جو گراؤنڈ فلور ہمیں بلڈر کے پاس سے معاوضے کے طور پہ پرانے 15 روم سرنڈر کرنے کے بعد ملنے والے، اس کے علاوہ ہم اتنا پیسہ اکٹھا کر پائیں گے کہ یہ مسجد تعمیر ہو جائیں گی۔ لیکن چونکہ خدا کا گھر اور امام زمانہ کی مدد ہمیں حاصل ہے، یہ کام پورا ہوا، اور انشاءاللہ امام زمانہ سے ہی ہم جو ہے دعا کر رہے ہیں کہ ان کے واسطے سے اللہ ہماری اس مشکل کو بھی آسان کر دے۔ زاہد بھائی، اس مسجد کی تعمیر میں آپ الحمدللہ شروع سے اس مسجد کی خدمت میں لگے رہے، اس کی تعمیر میں حکومت کی طرف سے یا سرکار کی طرف سے کوئی پریشانی لاحق ہوئی اس تعمیر تک کام ہو جانے پر؟ نہیں، الحمدللہ اس طریقے سے کوئی بھی پریشانی نہیں ہوئی، سوائے اس کے کہ مہاراشٹر گورنمنٹ کے قانون کے لحاظ سے ہم لوگ مسجد کے نام سے مسجد تعمیر نہیں کر سکتے ہیں، اسی لیے یہ محفل محبان حسین کے نام سے بن رہی ہے، لیکن مسجد کا سیکہ انشاءاللہ پڑھا جائے گا، اور اس کے علاوہ گورنمنٹ کی طرف سے یا لوکل باڈی کی طرف سے کہیں سے کوئی تکلیف ہمیں نہیں ہوئی ہے۔ زاہد بھائی، ہم بہت بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ون ٹی وی کو دیا۔ ہم آپ سے چاہیں گے اجازت، اور ناظرین کرام، ہم آپ سے بھی چاہیں گے اجازت۔ خدا حافظ۔ يا إلهي إن أكن أخطأت أو جاوزت قدري فاعف عن ذنبي واغفر لي خطيئتي ووزري